ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمود نانجی اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے پروگرام برانڈ پاور. اسپرنگ کلیکشن میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جو پروگرام ہے برانڈ پاور یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے، ایک انسپریشنل پروگرام ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کمپنیز کے سکسیسز وغیرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک کمپنی جو کہ نئی ہو یا پرانی ہو یا ابھی فارم ہوئی ہو، اس کا پروگریس کا جو سٹیج ہے یا سٹیجز سے وہ جو گزرتی ہے وہ کیا ہے، اس کی مارکیٹنگ کیا ہے، اس کا برانڈ کیا ہے، اور کافی چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے. کمپنی کا پروفائل، کارپوریٹ اسٹریٹجی، ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی، ہر چیز کی ہم بات کریں گے. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں جن کا میں ابھی نام لینے والا ہوں، لیکن وہ ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی اپنے پرانے پروگرام میں بلایا تھا اور اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں کہ انفنسی سٹیج پہ تھے. آج الحمدللہ 1 سال کا میرے خیال میں وقفہ ہوا ہے اور یہ آلریڈی میچورٹی تو میں نہیں کہوں گا، گروتھ سٹیج کہوں گا، لیکن جو سپیڈ سے انہوں نے اس ڈسٹنس کو کور کیا ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں میں آپ کو میرے گیسٹس سے ملواتا ہوں. سید ناصر علی صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ایئر بلو، ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. سروج بھٹی صاحب، جنرل مینیجر مارکیٹنگ، لیبی ڈسوزا، مینیجر فلائٹ سروسز. میرے الٹے ہاتھ پر ہیں چودھری سلمان صاحب، مینیجر کمرشل، جو کہ پبلک ریلیشننگ اینڈ ایڈورٹائزنگ کو دیکھتے ہیں. اینڈ مائی اولڈ فرینڈ علی رضا مرچنٹ، representing Synergy, Executive Director, and the Creative Group Head, Furqan Khan of Synergy. Welcome to the show. Thank you. جناب ناصر علی صاحب، باتیں بڑی کرنی ہیں کیونکہ جو پروگریشن ریٹ آپ کا ہوا ہے ایئر بلو کا، that has been absolutely phenomenal. مجھے جو آپ سے سوال پوچھنا ہے ناصر صاحب کہ کمپنی فارم ہوئی اور آپ لوگ جب آئے تھے لاسٹ پروگرام میں تو وہ 1 سال ہوا تھا میرے خیال میں، 1 سال یا 1.25 سال ہوا تھا، 1.5 سال ہوا تھا. ٹوڈے ایئر بلو میں سمجھتا ہوں کہ صرف نیشنل نہیں ہے، انٹرنیشنل بھی ہے. واٹ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می سر از کہ یہ جو آپ کا پروگریشن ہوا ہے، یہ جو آپ کی گروتھ ہوئی ہے، ہیز اٹ بین ایگزیکٹلی ان لائن وتھ واٹ یو ہیڈ فور سین اور ہیز اٹ بین فینومینل؟ ہاؤ ہیو یو گون اباؤٹ اٹ؟ ایئر بلو کی جو گروتھ ہوئی ہے، if I were to say it in one sentence, I'd say it is beyond our expectations. The growth has just been phenomenal, something totally unexpected. But why did it happen? Exactly. This I'll try to explain to you shortly. See, when we conceived Air Blue in late 2003, we felt there was a market requirement for a high quality airline. High quality airline which offered a product which was unmatchable and which was affordable. یہ affordable کا لفظ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ until then there was just one pricing structure and passengers just had to go to a certain airline for a certain fare. تو ہم نے initially we developed the product, we launched the product on the domestic. And after 1 year, as per National Aviation Policy, we were permitted to go international. ہم نے شروع کیا with 4 flights daily. Then we started our flights to Dubai. کراچی دبئی شروع کیا. Then we went up to 3 flights daily to Dubai. ایک کراچی سے، ایک لاہور سے، ایک پشاور یا اسلام آباد سے. How did you envisage the company in the first couple of years? کتنے سال کا بریک ایون پلان تھا، کتنے سال کا اپنا پروفٹ پلان تھا؟ See, the airline business is a highly cash incentive business. They say the easiest way to become a millionaire is to launch an airline with as a billionaire. اچھا. So you fast lose money. اگر آپ آج بھی دیکھیں گے economics, many airlines are losing money. I won't name them, but many airlines are losing money. Our national carrier So is losing a lot of money. when we started, in the second year we were profitable already. In the second year, as against a planned 3-year plan.
as against a 5-year plan. Wow. And the reason again was because our technology was just tremendous. Our IT utilization, like our office, my office is a paperless office. We went into e-commerce. We introduced e-tickets to Pakistan. Was this program, ये पूरा IT का जो program आपका है, जी, apparently it has been locally developed? जी, Or did you purchase? It's been developed by our own company. And I tell you, when we introduced e-ticketing, there was so much resistance in the market from travel agents. It's just a piece of paper, as most of the passengers know by now. But then it became so popular. Today, every airline coming into Pakistan is using e-tickets. 4 flights a day. We started Dubai. Dubai proved very popular from northern Pakistan. Our flights were constantly full. Again, they were full because we were giving the right product at the right time, at the right place. وہ یہی تھا، ہم نے ایسا پروڈکٹ ڈیولپ کیا جو عوام میں مقبول ہو. اینڈ بیکاز اٹ واز اویلیبل آن دا نیٹ، تو کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھا ہو، کسی بھی ریموٹ ایریا ہو پاکستان میں، وہ انٹرنیٹ پہ ہی could اپنے گھر سے بکنگ بنا سکتا ہے، اپنے گھر سے ٹکٹ ایشو کر سکتا ہے. اینڈ اسے وہ جو ہیسل ہوتی ہے ٹریول ایجنٹ کے پاس جانے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دس proved very popular. This proved very popular, and slowly our brand became a brand to reckon with. Air Blue, اگر آپ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پہلے کہیں ایک آدھ ایئر بلو ہوتا تھا. اب بیکاز آف جو مقبولیت ہمیں ملی ہے، آپ ہر جگہ ایئر بلو ایئر بلو ایئر بلو دیکھیں گے. It was done very professionally. آپ کو کوئی ناصر صاحب ایئر لائن کا ایکسپیرینس تھا اس سے پہلے؟ جی، میں میں پورا کریئر میرا ایئر لائن میں ہی تھا. I was with the national carrier. اوکے، تو کتنے سال آپ تھے؟ میں 33 سال رہا تھا. اوکے، سو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، did your experience in any carrier, I mean national carrier میں آپ تھے, because that was the only one operating, did it help you in devising strategies for Air Blue, یا آپ نے سوچا باسی صاحب کے ساتھ مل کر، because I think اسی زمانے میں آپ تھے، کہ ہم ایک بالکل ہی ڈفرینٹ بزنس ماڈل پہ چلیں گے، جو کہ آپ نے کیا اور پروف کر کے دیا؟ دیکھیے، پی آئی اے سے یقیناً بہت کچھ سیکھا، بہت سی چیزیں امپلیمنٹ کی، بہت سی چیزیں ہم نئی ٹیکنالوجی میں لائے. پی آئی اے میں جو دشواری ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی زیادہ یوز نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی کے اوپر آئیں، ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور ہم ادھر ہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے بریک آف کیا ہے، بیکاز یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک زمانے میں پی آئی اے کو کہتے تھے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ایئر لائن، جو کہ 50 ایئر لائنس کو جس نے ٹریننگ دی. تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس پی آئی اے، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایئر بلو، بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ ویل کم بیک آن دس. ویلکم بیک ناظرین.